اور سوال ہے سر، میں آپ کی سلامتی، آپ کی سلامتی ہو. آئی ایم مسا فرام کوئٹہ. اور سر آئی ہیو اے کوشچن. مسیح نے تو صلیب پر سب کو معاف کیا، تو کیا یہودیوں کی بھی معافی ہو گئی ہے؟ بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ میں کچھ بیان کروں گا، پھر ڈاکٹر تحسین سے کہوں گا. دیکھیں، یسوع مسیح نے جب کہا تھا کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں، تو وہ معافی اس وقت کے ان لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے ان کے اوپر کیا تھا، جنہوں نے ان کو دکھ دیا تھا، جنہوں نے ان کو کوڑے مارے تھے، جنہوں نے ان کے ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھونکے تھے، جنہوں نے اس کے سر پر تاج، کانٹوں کا تاج رکھا تھا، جنہوں نے ان کے منہ پر تھوکا تھا، تماچے مارے تھے. یسوع مسیح ان کے تعلق سے خدا سے معافی مانگے، کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا کرمنل ایکٹ اگر دیکھا جائے تو کہنے سے کہا جائے گا، اس کی معافی کی تھی. جہاں تک تعلق ہے یہودی قوم کا، تو یہودی قوم کو جب مصیبت کے سالوں میں اگر آپ پڑھیں مکاشفہ کی کتاب، تو اس میں لکھا ہے کہ آخری جو حصہ ہوگا، پہلے 3.5 سال تو وہ یہودی قوم اینٹی کرائسٹ کے ساتھ مل جائے گی، لیکن جب وہ اینٹی کرائسٹ کا اصل رخ دیکھ لے گی تو پھر وہ جو ہے ان کی آنکھیں کھلیں گی، کیونکہ وہ جو مخالف مسیح ہے وہ اپنا بت جب ہیکل میں نصب کرے گا، تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہیکل کے لیے یہودی قوم جو ہے بڑی پوزیسو ہے، اور اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی، اور اس وقت جو ہے وہ مسیح کو قبول کریں گے، اور وہاں سے ان کی معافی کا کام شروع ہوگا. ڈاکٹر تحسین آگے اس کو بتائیں. نہیں، آپ نے اس کو کر دیا زبردست. آئی ڈونٹ فیل اینی نیڈ ٹو ایڈ، کیونکہ اٹ ول بی جسٹ ریپیٹنگ. آپ نے بڑا زبردستلی اس کو کیا. سو نیکسٹ کوشچن آپ لے رہے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے، ایک تو ہمارے ایک صاحب ہے، ان کا نام ہے ایونجلسٹ فیصل. انہوں نے تھینک یو ویری مچ پاسٹر ٹی وی شو کے لیے، خدا گاڈ بلیس یو. اگلا سوال آپ یہ لے لیں محمد رفیق صاحب کا. وہ بیسیکلی اگر سیم ہی بات میں نے کہی تو وہ اس نو پوائنٹ کے، لیکن آپ نے بہت اچھا اس کو ڈیٹیل میں بتایا. اچھا، محمد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ بالکل جھوٹ اور غلط بات ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ابن خدا ہونے کا دعویٰ کیا، آپ کو صلیب پر نہ لٹکایا گیا، آپ زندہ ہیں، آسمان پر قرب قیامت کے دوبارہ تشریف لائیں گے. اگین بھائی بات یہ ہے کہ دعویٰ کیا ہے، بائبل میں صاف لکھا ہوا ہے، بار بار لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں متی کی، میں آپ کو 2-3 حوالے جلدی سے دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. متی رسول کی مافت لکھی گئی انجیل، جو کہ آپ کے اسلام کے آنے سے تقریباً 500 سال پہلے لکھ دی گئی تھی. یسوع نے لوگوں سے پوچھا اپنے شاگردوں سے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، تو لکھا ہے کہ بعض نے کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا، بعض نے کہا کہ، مگر یسوع نے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو شمعون پطرس نے جواب دیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز کی انجیل میں جب مقدمہ ہو رہا تھا یسوع مسیح پر، اور جب ان کے اوپر جو ہے وہ کیا گیا، جب مقدمہ اور سردار کاہنوں کے سامنے پیش کیا گیا، تو سردار کاہنوں نے دیکھا کہ گواہیاں تو آ رہی ہیں لیکن کوئی سالڈ گواہی نہیں آ رہی. تو انہوں نے ڈائریکٹ یسوع سے سوال کیا. لکھے کہ سردار کاہن نے اس سے سوال کیا کہ کیا تو ستودہ یعنی خدا کا بیٹا مسیح ہے؟ یسوع نے کہا ہاں میں ہوں، اور تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دائنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے. تو یہاں پر انہوں نے بھی کہہ دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمنز جو ہیں اس زمانے میں جب وہ ڈیمنز کو نکال رہے تھے تو ڈیمنز نے پکارا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے، تجھ سے ہمارا کیا کام. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح آسمان پر سے بپتسمہ لے رہے ہیں تو آسمان پر سے روح نازل ہوتا ہے، تو آواز آتی ہے باپ کی، خدا کی، کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ جبرائیل جب مریم کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ روح القدس کی قدرت آئے گی اور تجھ پر سایہ کرے گی، اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، ٹھیک ہے نا. پھر بک آف ریولیشن میں بھی بار بار اس کا ذکر ہے. تو بارہا ذکر کیا. آپ کے اس کہنے کے، آپ کا اس کی بات کو جھٹلانے سے کہ یہ جھوٹ ہے یا بتلان ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہسٹوریکلی بکس میں یہ لکھا ہوا ہے. ایون کے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں جو کہ یہودیوں کی کتابیں، اس میں بھی خدا کو باپ کے طور پر ہی دکھایا گیا. تو یہ جو ہے نا یہ والی بات، اس کے ساتھ انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ مصلوب بھی نہیں ہوئے. تو مصلوبیت تو یسوع مسیح نے خود اس کے جب نے پچھلے 7 سلیبی کر میں
ہاں جی، اور ابھی اس سے پہلے ہم نے ڈیٹیل میں اس کو بتایا بھی ہے، اور اس کے لیے تو بہت سی پیشن گوئیاں بھی تھی، اور زبور میں بھی اس کے تعلق سے لکھا ہے، یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیسے کیا جائے گا. تو یہ ساری باتیں میرے بھائی لکھی ہوئی